اس سے پہلے کہ آپ ان سے کچھ بھی مانگیں، کچھ بھی جو آپ کو چاہیے یا مجھے چاہیے ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت مانگنی چاہیے سب سے پہلے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون سی دعا جو ہے وہ میں مانگا کروں، کون سے جو بہترین الفاظ ہیں جو میں دعا کے لیے بولا کروں۔ جیسے اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو وہ مجھے ای میل کریں گی اور مجھے کہیں گے کہ دیکھیں مجھے بچہ ہونے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سی دعا مانگا کروں زیادہ سے زیادہ۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا انٹرویو ہے تو مجھے بتائیں کون سی دعا میں پڑھا کروں۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اسپیشل دعا بتائیں اسپیشل حالت کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں الحمدللہ وہ سب کی سب بہترین ہے، لیکن جو دعا ہے ہر مرحلے میں کہنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا۔ ایسی دعا جو آپ کے تمام مسئلوں کو دور کر دے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ مغفرت طلب کرنا۔ نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو تقریباً 950 سال دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت کے آخر میں وہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے پیغام کا خلاصہ یاد کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ ان کی کوئی ایک بات تو ان سے نہیں ہوگی، ان سے ایک یا دو دفعہ تو انہوں نے بات نہیں کی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا، رات اور دن ان کو دعوت دیے جا رہے ہیں، دعوت دیے جا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں صورت ہے ان کے نام کے اوپر، سورۃ النوح، وہ اپنا سارا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں صورت میں۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا تو تاکہ اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور لٹرلی وہ پھر آگے بتاتے ہیں کہ اس طرح میں نے ان کو دعوت دی، بار 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 بار، قلتو، میں نے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب کی مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ وہ ہیں جو بار بار معاف کرتے ہیں، بار بار معاف کرتے ہیں، اب بار بار معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام اس کے بعد جو بات کرتے ہیں نا، ذرا وہ اس پہ غور کریں۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ انتہائی خراب قوم تھی، جیسے سورۃ القمر میں آیا یا سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ جو پرانی قومیں ہیں جنہوں نے سرکشی کی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسی قومیں جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اور جب وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں نا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور نوح علیہ السلام کی قوم جو اس سے پہلے تھی وہ زیادہ ظلم کرنے والے تھے اور زیادہ سرکشی کرنے والے تھے باقی لوگوں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تمام قوموں سے زیادہ خراب تھی، کیونکہ ان کا جو نبی تھا وہ ایک جنریشن کے لیے نہیں تھا، ایک نسل کے لیے نہیں تھا۔ ان کے نوح علیہ السلام جو ہے 3 جنریشنیں، 4 جنریشنیں 100 سال کے اندر جو ہے گزر رہی ہیں، بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، جو بڑے اور وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور وہ یہ چیز 1 صدی کے بعد، دوسری صدی کے بعد، تیسری صدی کے بعد دیکھی جا رہے ہیں، اور انہوں نے 40-50 جو ہیں وہ جنریشنز دیکھی ہوں گی بچوں کی، اور ان ساروں نے ان کو ریجیکٹ کیا سوائے تھوڑوں کی۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی برے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام آخرکار ان کو کیا آفر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بار 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 مغفرت کرتی ہیں۔ اور ان کی آفر جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسلی یہ بیسکلی جواب الامر ہے، اگر اس کی تم مغفرت طلب کرو پھر اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کو کھول دے گا تم پر، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ اور یہ بارش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یہ وہ طوفان کی طرف اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر رحمت کی بارش کی بات کر رہے ہیں۔ اگر تم اللہ سے معافی طلب کرو، وہی بارش جس نے ان کو برباد کیا، وہی بارش وہ ہوتی جو ان کو زندگی دیتی۔ انہوں نے دعا تو نہیں مانگی بارش کی، اللہ تعالیٰ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کو کھول دے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ پانی اللہ تعالیٰ برسائیں گے، جو آسمان ہے وہ اپنی رحمتیں برسائے گا، جو آسمان ہے اس کے پاس مغفرت ہے، جو آسمان ہے اس کے پاس امن ہے، سکون ہے، ایمان ہے، آپ کا رزق ہے، آپ کے مسئلوں کے حل ہیں، یہ سب کچھ آسمانوں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے دروازے کھول دے گا، وہ سارے دروازے جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر کھلیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرو، صرف اللہ سے معافی مانگو۔ آپ چاہتے ہو کہ میری یہ مسئلہ ختم ہو جائے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی مسائل ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے بھی مسائل ہیں، اللہ کو پتہ ہے صرف۔ اگر آپ اور میں واقعات ایسے لوگ بن جائیں جو اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو پھر وہ مسائل جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ حل ہونے لگ جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی، تم مغفرت مانگ رہے ہو کس کے لیے؟ خود کے لیے، استغفروا ربکم، اپنے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگو۔ وہ کہتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ آپ کو بڑھا دیں گے مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بڑھا دیں گے، اور یہ ایسا مال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور لے جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مال دیں گے جو کہ آپ کو زیادہ نیکی کی طرف راغب کرے گا، اور جو آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں نفع پہنچائے گا، اور وہ آپ کو بہترین اولاد دے گا جو آپ کی عزت کریں گے، جو آپ سے پیار کریں گے، جو آپ کی بات مانیں گے، وہ آپ کو خوشی دیں گے، اور جب آپ چلے جائیں گے وہ نیکیاں کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی نیکی کے اعمال بڑھتے رہیں۔
جب آپ قبر میں ہو. اور یہ سیم وہی دو الفاظ ہیں، پیسہ اور اولاد. اس صورت میں تھوڑا ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. انہوں نے میری بات نہیں مانی اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے بچے اور ان کے مال ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے سوائے خسارے کے. بچے اور پیسے خسارے کا باعث، لیکن جب پیسے اور بچے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں آپ کی مغفرت کے سبب، تو وہ آپ کا نقصان نہیں فائدہ ہوتے ہیں. لیکن اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا اپنی مغفرت سے. استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، کیا نہیں کھلتا؟ اللہ تعالیٰ کے آسمان کھلتے ہیں، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، ہدایت اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں آپ کے لیے، فہم آنے لگ جاتا ہے آپ کو چیزوں کا، پرسنل چیزیں جو ہیں وہ حل ہونے لگ جاتی ہیں. لیکن یہاں بھی بات ختم نہیں ہو رہی. وہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باغات بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہریں بنا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ میں تم کو کیا نہیں دوں گا بتاؤ اگر تم صرف مغفرت مانگو تو. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دوسری چیزوں کے بارے میں مجھ سے مانگو یا صرف مجھ سے استغفار کرو اور سب کچھ کور ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور اپنے دوستوں، اپنی فیملی انشاءاللہ ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.